हेलो फ्रेंड्स, मोहब्बत यूँ भी होती मगर एपिसोड 2। ओके मैडम, वो मुंह बूसर कर बोली तो साजिदा ने फ़ौरन कहा, मिस उजाला, अगर आपका कोई मसला है तो हमें बताइए, हम अखबार में शाये कर देंगे। हाँ, है एक मसला, अगर आप इसे हल कर दें तो आप मेरी नज़र में दुनिया के सबसे अजीम तरीन सहाफ़ी होंगे। उजाला ने सोचते हुए कहा, क्या मसला है आपका, बताइए ना प्लीज़। साजिद ने मुतजस्सिस होकर पूछा। हारून भी इसकी जानी मुतवज्जा होके जाने अब ये शरारी लड़की कौन सा मसला बयान करने वाली है। मसला ये है कि साजिद साहब के मौसम गर्मा में मुझे बल्कि यहाँ की सब लड़कियों को शदीद गर्मी लगती है और सर्दियों में हमें शदीद सर्दी लगती है। क्या ये मसला हल नहीं हो सकता? उजाला मैडम अज़ा ने गर्रा के घूरा। जी मैडम, मसला तो हल कराने दें, इसने सादगी से कहा तो इन्हें इस संजीदगी से हंसी आ गई। तुम्हारे सारे मसले ऐसे ही शरीर होते हैं, जाओ इनके लिए चाव लाओ। जी अच्छा। वो मुंह बनाती ऑफिस से बाहर निकल गई। ओह माय गॉड, हारून के मुंह से बेख्तियार निकला। इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उजाला ने इनके दिल में अपने साथ ही ले गई हो और ख़ुद इनकी रूह में बरा जमा हो गई हो। क्या हुआ? साजिद ने इनकी तरफ देखा। बहुत कुछ हो गया है यार, हारून ने मैंने खैस लहजे में बेबसी से जवाब दिया। हारून साहब आपका अतिया करना चाहते हैं इस इदारे के लिए। मैडम अज़हर के मुतवज्जा करने पर वो दोनों इनकी तरफ देखने लगे। जी मी ऐसी हीरोज़ और गरेज गरम के लिए दुनिया चाहता हूँ ताकि सर्दियों में आपके लिए कुछ आसानी हो जाए। हारून ने संजीदगी से कहा, मेरा ख्याल है कि पहले मैं इदारे का मुआयना कर लूँ। साजिद ने कुर्सी से उठते हुए कहा, जी ज़रूर, जैसे आप मुनासिब समझें। चले। मैडम अज़रा भी उठकर खड़ी हो गई। हारून साहब आप चाय नोश फरमाएं, हम अभी आते हैं, मैडम अज़रा ने इनसे कहा। जी बेहतर, हारून एहतरामन खड़े होकर बोले और साजिदा के साथ चली गई। ये आप बार बार खड़े क्यों हो जाते हैं? उजाला ने पूछा था। इन्होंने जवाब दिया, ख़वातीन के एहतराम में खड़े होना मुहस्सिन मर्दों का शेवा होता है। ओह, तो आप मुहस्सिन मर्द हैं? उजाला ने मेज़ के किनारे पर बैठे हुए मसनूई हैरत से कहा। आपको कोई शक है? हारून ने इसकी शरबती आंखों में देखते हुए कहा। जी नहीं। उजाला ने चाय का कप इनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, चाय पीजिए, आप खुश नसीब हैं कि आपको यहाँ चाय पीने को मिल रही है, वरना यहाँ तो पानी भी बहुत मुश्किल मैसर आता है। मेहमान बेचारे सूखा हलक लिए खुश रुखसत हो जाते हैं यहाँ से। तो क्या वजह है इस रवैये की? हारून ने चाय का कप लेकर पूछा। सीधी और आसान सी वजह है, इसने नरम लहजे में बताया। मैडम आने जाने वालों पर अपनी गुर्बत का मजबूरियों का पंडवारा बक्स खोल देती हैं और कोई तरस खाकर कुछ अतिया दे जाता है इस इदारे के लिए। जहाँ मेहमान को चाय पानी तक नहीं पिलाया जा सकता, वहाँ खाना क्या खाया जाता होगा? तो हमें चाय पिलाने का मकसद? हारून ने चाय का कप लेकर पूछा। आपकी तरफ से मैडम को ठीक ठाक डोनेशन की तवक्को है, इसलिए आपको चाय का पूछ लिया। हारून साहब एक बात कहूँ आपसे? उजाला ने संजीदा लहजे में इनसे मुखातिब होकर कहा। जी ज़रूर कहिए। हारून ने चाहत भरी नज़रों से इसके चेहरे को देखते हुए कहा, आप इस इदारे के लिए एसी और गीज़र मत दें क्योंकि वो मैडम के घर चले जाएंगे। ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ आई हैं और मैडम अपने घर ले गई हैं। मैडम अज़हर ने तो अपनी बेटियों का जहेज़ भी इस इदारे के बेसहारा लड़कियों के नाम आने वाले अतियात में से पूरा किया है। ये तो बहुत गलत बात है। हारून ने चाय का कप मेज़ पर रखकर हैरत और ताज्जुब से कहा, मगर मैं अभी गलत बात मस्जिद नहीं होने दूंगी। उजाला ने पुरअज़म लहजे में कहा, आपको अगर डोनेट करना है तो कपड़ों, किताबों और बेडशीट की ज़रूरत में डोनेट करें और ख़ुद अपने सामने इस इदारे की लड़कियों में तकसीम करवाएं। हारून ने इसके हसीन और मासूम चेहरे को देखते हुए कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। आप ये बताइए कि इस इदारे में कितनी बेसहारा लड़कियाँ हैं? यहाँ तो सभी बेसहारा हैं सर। वो उदासी से हंस पड़ी। जाने क्या दुख था इसकी हंसी में कि हारून बहुत तासुर्ज़दा होकर इसे देखने लगा। हारून साहब, जिन लड़कियों को इनके घरों में अमान नहीं मिलती, उन्हें दारुल अमान में कैसे अमान मिल सकती है? 57 लड़कियां हैं, जिनमें से बेशतर अपनों के जुल्म और ज़्यादती से तंग आकर और मज़ीद जुल्म से बचने की खातिर इदारे में पनाह लिए हुए हैं। हर लड़की आपको जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी की एक अलग ही कहानी सुनाएगी। दुख, उदासी, आंसू, सिसकियाँ और आहें इस इदारे की लड़कियों का मुकद्दर बन चुकी हैं। उजाला बोलते बोलते एकदम खामोश हो गई। हारून ने नरम लहजे में कहा, लेकिन आप तो बहुत जिंदा दिल और बहादुर दिखाई देती हैं। दिखाई देने और होने में बहुत फ़र्क होता है हारून साहब।
اجالا نے بے حد سنجیدگی سے کہا تو وہ ایک لمحے کو اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر اپنے کوٹ کی جیب میں سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ آپ میرا یہ وزٹنگ کارڈ رکھ لیجیے، میں اس کارڈ کا کیا کروں گی؟ اگر کبھی آپ کو میری ضرورت محسوس ہو یا کوئی کام ہو یا کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے کال کر سکتی ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، میں مایوس کبھی ہوتی بھی نہیں۔ اینی وے تھینک یو، اجالا نے کارڈ لے کر کہا۔ ویسے آپ واحد لڑکی ہیں جو اپنے ادارے کے نگران کی خامیاں بیان کر رہی ہیں، ان کی حقیقت سے آگاہ کر رہی تھیں، حالانکہ آپ خود بھی اس ادارے میں رہتی ہیں۔ یہ ادارہ ایک طرح سے آپ کا گھر ہی ہے نا؟ ہارون نے مسکرا کر کہا۔ جی ہاں، وہ مسکراتے ہوئے ہی بولی۔ وہ محاورہ تو آپ نے سنا ہوگا، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، تو آپ لنکا ڈھانا چاہتی ہیں؟ ہارون نے محظوظ ہو کر کہا۔ میں تو صرف اس ادارے کی لڑکیوں کو ان کا حق دلانا چاہتی ہوں۔ وہ بدستور سنجیدہ ہو گئی تھی۔ آپ نے جو بتایا ہے اخبار میں اسی طرح رپورٹنگ ہوگی، ہارون نے یقین دلایا۔ لیکن آپ تو اخبار نویس نہیں ہیں، اجالا نے کہا۔ میں ساجد کو بتا دوں گا جو کچھ آپ نے بتایا ہے، لیکن اس میں میرا… آپ پریشان مت ہوں، آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا۔ ہارون نے اس کی پریشانی بھانپ لی تھی، فوراً ہی اس کی بات کاٹ کر کہا۔ تھینک یو، اجالا کے لہجے میں لچک اور اطمینان تھا۔ مس اجالا آپ خوش رہا کیجیے، اداسی اچھی نہیں لگتی بعض چہروں پر، ہارون نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا اداس رہنے سے چہرہ برا لگنے لگتا ہے؟ نہیں، برے تو نہیں لگتے، مگر جن چہروں سے ہم پیار کرنے لگتے ہیں ان چہروں کی اداسی ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ ہارون کے معنی خیز بات پر وہ کچھ گھبرا سی گئی اور فوراً ہی نظریں چرا کر کرسی سے اٹھ گئی اور چائے کے برتن ٹرے میں رکھنے لگی۔ ہارون اپنی آنکھوں میں دنیا جہاں کی محبت سموئے سے دیکھے جا رہا تھا۔ ان کا سبب قدر تھا، رنگت ایسی اجلی کہ دیکھنے والی نظریں خیر ہو جائیں، چہرہ جیسے دودھ میں دھلا ہو، شربتی بڑی بڑی گہری آنکھیں، شانوں پر لہراتے سیاہ ریشمی چمکدار بال، ہونٹ ایسے کہ گلاب کی پتیوں کا گمان ہوا، آبرو اتنے دلکش کہ جیسے خود تراشے کی یہ شکل دی گئی ہو، گھنی گھنی سیاہ پلکیں، نرم و نازک ہاتھ و سرے لے کے پاؤں تک حسن کا منہ بولتا جیتا جاگتا شاہکار تھی۔ اور ہارون اس شوخ شریر اور پھر ایک دم سنجیدہ ہونے والی لڑکی کو پہلی نظر پہلی ملاقات میں دل میں بسا بیٹھے تھے۔ انہیں لگا کہ جیسے انہیں ان کی منزل مل گئی ہے۔ وہ اس کی مہکتی ریشمی زلفوں کے سائے میں اپنی تھکن اتارنے کے خواب دیکھنے لگے۔ ساجد اور میڈم عذرا کی آوازوں نے انہیں خوابوں کی دنیا سے حقیقت میں دنیا میں آنے پر مجبور کر دیا۔ میڈم، یہاں تعلیم کا انتظام تو ہونا چاہیے نا؟ سب لڑکیوں کو پڑھنے کا شوق ہے مگر وہ نامساعد حالات کی وجہ سے تعلیم حاصل کرنے سے محروم ہیں، ساجد نے کرسی پر بیٹھے ہوئے کہا تو اجالا نے ٹرے اٹھائی اور آفس سے باہر نکل آئی۔ ہاں، آپ اپنے اخبار میں کسی طرف توجہ دلائیں، میڈم عذرا نے سرسری سے کہا۔ مس اجالا نے کتنا پڑھا ہے؟ ہارون نے پوچھا۔ اجالا نے گریجویشن کیا ہے، ابھی 15-20 دن پہلے ہی اس کا رزلٹ آؤٹ ہوا ہے، ماشاءاللہ فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوئی ہے، بہت ذہین بچی ہے اجالا، میڈم عذرا نے دل کھول کر اجالا کی تعریف کی۔ وہ زمانہ شناس ہی نہیں مرد شناس بھی تھیں اور ہارون کی اجالا میں دلچسپی کو ایک ہی گہری نظر میں بھانپ گئی تھی۔ وہ باتوں باتوں میں ساجد سے ہارون کے متعلق پوچھ چکی تھی۔ ساجد نے انہیں بتایا تھا کہ ہارون نے ابھی تک شادی نہیں کی ہے، وہ امیر تھے اور میڈم عذرا کو دولت آتی دکھائی دے رہی تھی، جبھی اجالا کی تعریفوں میں کنجوسی نہیں کر رہی تھیں۔ ان کے لیے تو اجالا سونے کی چڑیا تھی، وہ اسے اپنی مرضی کی قیمت مانگ کر کرسی کے حوالے کرنا چاہتی تھیں۔ ان کے لیے وہ بلینک چیک تھی، اپنی مرضی کی رقم بھی کیش کرانا چاہتی تھیں۔ اجالا کا حسن بلا شبہ اسے قیمتی بنانے کے لیے بہت تھا۔ مس اجالا کے والدین کی کیا وفات پا چکے ہیں؟ ہارون نے اگلا سوال پوچھا۔ ہاں، میڈم عذرا نے سنجیدہ لہجے میں بتایا۔ اجالا تقریباً 10 برس پہلے ہی اس ادارے میں آئی تھی۔ اجالا کے والدین ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے، وہ لوگ بہت دولت مند تھے، فراز صاحب یعنی اجالا کے والد صاحب نے ہی یہ ادارہ قائم کیا تھا۔ اچھا، ہارون اور ساجد دونوں نے حیران ہو کر ایک ساتھ کہا۔ جی ہاں، میڈم عذرا نے ان کی دلچسپی دیکھتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے مزید تفصیل بتانا شروع کی۔ اجالا کے تایا اور چچا نے اجالا کے والدین کے مرتے ہی ان کی ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا، اجالا کا حق بھی چھین لیا، کار، کوٹھی، زمین، فیکٹری، سب پراپرٹی انہوں نے ہتھیا لی اور اجالا کو یہاں اس ادارے پہ
کہہ کر چھوڑ گئے کہ یہ تمہارے باپ کا بنایا ہوا ادارہ ہے جو اس نے بے سہارا لڑکیوں کے لیے بنایا تھا۔ اب تم بھی یتیم ہو، بے سہارا ہو اور لاوارث ہو، اس لیے اپنے باپ کے اس ادارے میں رہو۔ یہی اب تمہارا گھر ہے۔ ہمارے گھر کی طرف کبھی بھول سے بھی رخ مت کرنا ورنہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ او میرے خدایا، اتنی بے حسی، اتنی سفاکی! ہارون کا خون کھول اٹھا۔ میڈم، آپ مجھے ان لوگوں کا ایڈریس دیں، میں انہیں منظر عام پر لاؤں گا۔ یہ تو سراسر زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی سے اس کے گھر کی چھت چھین کر اسے اس کے باپ کے بنائے ہوئے دارالامان میں چھوڑ دینا کتنی بے حسی ہے۔ بہت افسوس کا مقام ہے۔ اگر یہ ادارہ اجالا کے والد مرحوم نے نہ بنایا ہوتا تو نہ جانے وہ لوگ اجالا کو کہاں لے جاتے، کیا سلوک کرتے اس کے ساتھ۔ ساجد نے دکھ سے کہا۔ اسے سچ مچ دکھ پہنچا تھا اجالا کی کہانی سن کر۔ ساجد صاحب، اس خبر سے آپ کا اخبار تو بک جائے گا، لیکن وہ لوگ اجالا کی زندگی کے دشمن بن جائیں گے اور اجالا کو یہاں سے زبردستی اٹھا کر لے جائیں گے۔ میڈم حضرت، اس سونے کی چڑیا جس کا نام اجالا تھا کو کسی قیمت پر مفت میں کھونا نہیں چاہتی تھی، سنجیدگی سے فکر مند لہجے میں بولی۔ اجالا کو وہ لوگ نہیں لے جائیں گے، اجالا کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا، زبردستی نہیں بلکہ عزت و احترام کے ساتھ لے جاؤں گا۔ ہارون نے فوراً کہا۔ جی؟ میڈم عذرا کو ان سے اتنی جلدی اس بات کی ہرگز توقع نہ تھی، حیران ہو کر بولی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ ساجد نے سرگوشی کی۔ یار، ہوش تو اجالا نے اڑا دیے ہیں اور میں اس سے حیرت صرف لڑکی کو ہر قسم پر حاصل کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی ساری دولت ہی کیوں نہ لٹانی پڑ جائے۔ ہارون نے بہت آہستگی سے ساجد کے کان میں کہا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ تھینک یو فرینڈز، آگے کی سٹوری سننے کے لیے پلیز سبسکرائب مائی چینل اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا بالکل نہ بھولیں۔